کیا جا رہا ہے۔ بات لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے بڑے بیان کی کرتے ہیں کہ ہونہار طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے حکومت پرعزم ہے، اور جموں کشمیر میں سال 2021-22 کے دوران سکولوں کے اندر اندراج میں 14.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ 2021-22 کے دوران سکولوں کے اندر اندراج میں 14.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ ہونہار طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ منوج سنہا صاحب جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں، ان کا بڑا بیان آیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ قومی تعلیمی پالیسی طلبہ میں تخلیقی صلاحیتوں، جستجو، سائنس کا مزاج، کاروباری ادارے، کاروبار اور اخلاقیات کو فروغ دینا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ جہاں 14.5% بچوں کی انرولمنٹ جموں کشمیر کے اندر ہوئی ہے سال 2021-22 کے دوران، وہیں پر 70,000 بچے انرول کیے گئے ہیں 714 سرکاری سکولوں کے اندر، اور ساتھ ساتھ یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ ان بچوں کو مختلف ٹریڈوں کی تربیت بھی دی جائے گی، یعنی صرف پڑھایا نہیں جائے گا بلکہ ان کو با اختیار بنانے کے لیے کچھ مزید صلاحیتوں کو بھی بروئے کار لایا جائے گا۔ 803 ووکیشنل لیبارٹریز اسٹیبلش کر دی گئی ہیں، 1122 مزید لیبارٹریوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، 1352 سمارٹ کلاس روم تیار ہو گئے ہیں، اور اس فائنینشل کرنٹ ایئر کے دوران ان پر کام جاری ہے۔ اور یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ ریولیوشنری سٹیپس جو ہیں یہ مختلف سکیموں کے تحت اٹھائے گئے ہیں، جن میں سب سے اہم مدعا جو تھا اٹل ٹنکرنگ لیب ATLs کا تھا، اور ATLs کو لے کر 127 ATLs قائم کر دی گئی ہیں، 1420 کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ CAL جو ہے سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں، 500 ایڈیشنل اٹل ٹنکرنگ لیبز جو ہے وہ اسٹیبلش کیے جائیں گے اس سال کے دوران۔ یہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ ادھر ہی نہیں رکے وہ، بلکہ یہ بھی صاف کر دیا گیا کہ آؤ سکول چلے کیمپین کی کامیابی اس بات سے سامنے آ رہی ہے کہ سرکاری اساتذہ نے جو کیمپین شروع کیا، اس کیمپین کے نتیجے میں کل ملا کر 2021-22 کے دوران 14.5% انکریز ہو گیا جی انرولمنٹ گاؤں دیہات کے اندر سکولوں کے اندر۔ اور تلاش سروے جو ہے جس کے تحت مختلف معاملے سامنے آ رہے ہیں، اس کا بھی حوالہ کل لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی طرف سے دے دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ سرکار تمام غریب بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہیں پر وہ نہیں رکے، بلکہ انہوں نے بتایا کہ سال 21-22 میں تلاش مہم کے تحت بچوں کو سکول میں 15% کے قریب اضافہ ہوا ہے، کیونکہ 14.5 جب ہے تو انہوں نے 15 کے آس پاس اس کو رول آن کر دیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کا یہ بھی مان رہے تھے پرائمری اور پری پرائمری کلاسوں میں طلبہ کے اندراج کے لیے کمروں کا قیام اور طعام کا قیام، اور پھر اساتذہ کے لیے تمام تر سہولیات میسر رکھی جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں نیشنل ایجوکیشن پالیسی یعنی قومی تعلیمی پالیسی کا اطلاق جو ہو گیا ہے، اس سے مزید بہتری جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ تو تعلیم کو لے کر لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا بڑا بیان، آپ اپنے کمنٹس ضرور کیجئے گا، کیونکہ سرکار کی بات جو ہے وہ ہم نے آپ تک تو رکھ دی۔ آپ سرکاری سکولوں کی پرفارمنس کو موجودہ نظام میں جس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں، جن مشکل حالات میں چل رہے ہیں، اس پر بھی اپنی بات ضرور رکھیے گا، تاکہ مزید آسانی انتظامیہ کو سمجھنے میں ہو کہ سرکار نے جو بریف لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو کیا اس میں اور گراؤنڈ زیرو میں کتنا فرق ہے۔ یہ تو تھی بات جناب طلبہ اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو بیان آیا ہے، اس کا مجھے انتظار رہے گا، آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا۔ لیکن سرکار کا ایک اور اہم اور بڑا فیصلہ، اور یہ اہم اور بڑا فیصلہ چند مہینے پہلے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، لیکن اب حتمی شکل اس کی ہو چکی ہے، اور انڈسٹریز محکمے کے اندر 2 اہم ترین محکمے سڈکو اور سیکاف کو مرج کیا جا رہا ہے۔ اب جو انڈسٹریز کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں وہ اس خبر کو ذرا جان لیں، سڈکو اور سیکاف کا مرجر آنے والے 6 مہینوں میں مکمل ہو جائے گا، کام چل رہا ہے۔ آنے والے 6 مہینوں میں سڈکو اور سیکاف کا مرجر ہوگا، اور جو نان ایگزسٹنگ اور نان فنکشنل یونٹس ہیں
ان کی پوری ڈیٹیل انڈسٹریز اینڈ کامرس